اب آ جائیں آپ نماز عیدین کے طریقے پر، تو وہ تو ہوتی 2 رکعت ہے، چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، 2 رکعتیں ہوتی ہیں اور اس میں 12 تکبیرات ہوتی ہیں، جو ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، الموطا امام مالک کے اندر موجود ہے کہ 7 تکبیرات سورۃ الفاتحہ سے پہلے پہلی رکعت میں، اور 5 تکبیرات سورۃ الفاتحہ سے پہلے دوسری رکعت میں. یہ طریقہ ہے. اور اگر کوئی بھول جائے تو رکوع کے بعد بھی کر سکتا ہے. اس میں طریقہ یہی ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نماز شروع کریں گے. اگر آپ نے وضع الیدین کیا ہے تو آپ جب تکبیرات کہیں گے اللہ اکبر تو دوبارہ ہاتھ باندھیں گے. اگر آپ ارسال الیدین کر رہے ہیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر، یوں 7 تکبیرات کو آپ پورا کریں گے. اور اس کے بعد یعنی ثنا پڑھنے کے بعد 7 تکبیرات، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے امام نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، آپ نے سننی ہے. اور دوسری رکعت میں امام جب سورۃ الفاتحہ شروع کرنے لگے گا اس سے پہلے وہ تکبیرات کہتا ہے. اگر کوئی پہلے میں بھول گیا ہوا ہے تو دوسرے میں 12 پوری کر لے. یعنی یہ زائد تکبیرات ہی ہیں، سنت افضل عمل ہے. تو عید کی نماز کے اندر یہ ایک مین چیز ہے. اور عید کی نماز جمعے کی طرح دن کی نماز ہونے کے باوجود جہری نماز ہے. ویسے دن کی جتنی نمازیں ہیں وہ سرن ہیں، چاہے زور ایسا ہے. جمعے کی بلند آواز سے ہوتی ہے اور عید کی بھی اگرچہ دن کی نماز ہے لیکن وہ جہرن پڑھی جاتی ہے. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعے میں خطبہ پہلے ہوتا ہے، نماز بعد میں. اور عیدین کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نماز پہلے خطبہ بعد. باقی وہ آل امیہ نے پہلے شروع کروا دیا تھا کیونکہ بعد میں حضرت علی کے اوپر وہ لانتے کرتے تھے، تو ظاہر سامنے تو صحابہ بیٹھے تھے. 500 تکبیروں میں باندھنے یار میں نے بتایا ہے کہ اگر ارسال الیدین کر رہے ہیں تو ارسال الیدین کریں گے، اگر وضع الیدین کرنا ہے تو وضع الیدین. چھوڑنا نہیں ہے، حنفی چھوڑتے ہیں مجھے پتا ہے. ہاں وہ میں نے کلیئر کر دیا کیا کرنا ہے، اسی لیے کہا ہے تو اس کو مزید کلیئر کرتے ہیں. تو عید کی نماز کے اندر ہمارے حنفی بھائیوں کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ ارسال الیدین کرتے ہیں، اور آخری دفعہ جب وہ تکبیر کہتے ہیں، خیر وہ 12 تکبیریں تو کہتے بھی نہیں، وہ 6 تکبیریں کہتے ہیں، تو اس کو باندھتے ہیں. تو ٹھیک ہے یار، کسی بہانے چلو سال بعد یا رفع دین کر رہے ہیں کرن دو. شکر ہے کہ وہ جو گھوڑوں کی دموں والا انہوں نے ایک تماشا لگایا ہوا تھا اور وہ کہتے تھے وہ بت رکھ کے آتے تھے، وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. رفع الیدین نماز کا سکون برباد کرتا ہے. تو جے سال بعد وہ سکون والی نماز دی بے سکونی کرنے لگے نا، یعنی سنت کے مطابق عمل کرنے ہی لگے تو کرنے دیں یار. باندھنا کرا دیو کدھر رفع الیدین ہونا تھا. عید قائم ہے تو ان کی ڈاکٹرین ختم ہے. وہ کہتے ہیں نماز کے سکون کو برباد کرتا ہے تو پھر ہر رفع الیدین کرے گا. وہ کہتے ہیں بس پہلا ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ برباد کرتا ہے. تو وہ قنوت وتر والا بھی رفع الیدین کرتے ہیں، ان کو کرنے تھے، ہم بھی کرتے ہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ عید کی نماز کا جو پہلا خطبہ ہے انہوں نے شروع اس لیے کرایا کہ بعد میں تو یہ بھیجتے تھے لانتے ہیں، تو لوگ بھیجتے تھے ان کے اوپر لانتے. ٹھیک ہے. اور میں نے یہ بخاری مسلم سے ثابت کی ہے یہ کیا سلسلہ شروع ہوا. تو کربلا ہر جگہ آئے گی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. کربلا سے آپ کی جان نہیں چھوٹنی. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا جناب عیدین کا طریقہ. دونوں عید کی نمازوں کا یہی طریقہ ہے. اور نیت سب کے لیے وہی ہے، ذہن میں حاضر کرنی ہے. لوگ عید والے دن نیت یاد کرا رہے ہوتے ہیں کہ جناب یاد کر لو ہے کرنی ہے. اچھا جی، اب آ جائیں اب آخر میں نماز جنازہ کی. نماز جنازہ بھی جو ہے یہ بھی کبھی کبھار ہی پڑھنی ہوتی ہے، اس لیے اس کی بھی تکبیرات کس طریقے سے ہوں گی، نیت کیا ہے، وہ لوگ یاد کروا رہے ہوتے ہیں. نیت پھر ذہن کو حاضر کرنے کا نام ہے اور آپ نے نماز پڑھی. لیکن نماز جنازہ اس لیے مختلف ہے کہ یہ عام نمازوں کی طرح نہیں ہے، نہ اس میں رکوع ہے نہ اس میں سجدہ ہے. اس لیے اس کا پروٹوکول ذرا ڈیفرنٹ ہے. پروٹوکول ڈیفرنٹ ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے اندر جب آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کریں گے، وضع الیدین کریں یا ارسال الیدین کریں، تو پہلی تکبیر کے بعد ثنا کوئی نہیں ہے اس کے اندر. وہ روایتیں کمزور ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ پڑھ کے سورۃ الفاتحہ ہے اور ساتھ کوئی ایک سورت آپ ملا لیں. ٹھیک ہے، یہ سنت ہے. اور دوسری تکبیر جب آپ کہیں گے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے. اگر ارسال الیدین کر رہے ہیں دونوں طریقے درست ہیں. اگر باندھ رہے ہیں تو آپ پھر اس حالت میں درود شریف پڑھیں گے. پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کے اس میں آپ دعائے جنازہ میت کے لیے پڑھیں گے، جو ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں مشہور دعا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا، یہ والی دعا. اس کے علاوہ بھی صحیح مسلم شریف میں اور دعائیں ہیں. کوئی سی بھی آپ ایک دعا پڑھ لیں،
نہیں یاد ہے ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لیں، رب اجعلنی پڑھ لیں، کوئی بھی دعائے معصورہ پڑھ لیں جب تک آپ کو وہ یاد نہیں۔ پھر چوتھی تکبیر کیا ہے کہ آپ اللہ اکبر کہیں گے، یوں ہاتھ باندھ لیں گے اور پھر دائیں طرف ایک سلام پھیر۔ نماز جنازہ چونکہ مختلف ہے تو اس میں یہ بھی مختلف ہے کہ آپ نے صرف ایک طرف سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تابعین سے دو طرف پھیرنا بھی ثابت ہے، لیکن صحابہ اور نبی علیہ السلام سے ایک طرف ثابت ہے، دو طرف والی روایتیں کمزور ہیں۔ اگر کوئی پھیر لیتا ہے ہم اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتے، اور بعض اوقات آپ کو کسی ایسی جگہ پہ پڑھنی پڑتی ہے نا، تو میں پھر یہ کرتا ہوں کہ جب امام دو طرف پھیر رہے ہیں نا تو میں اس کے دوسرے پھیرنے کا بھی انتظار کرتا ہوں۔ جب وہ دوسرا پھیرتا ہے تو میں پہلے ہی پھیر کے یہ تو کہتے ہیں وہ جناب پہلا پھیریں گے یار اینج ہاتھ کھول لینے اینج کر لینے، اور چکر ہی نہ پاؤ، پہلے دیکھو فاتح ہی نہیں پڑھ رہے جنازے کے اندر، فاتح کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عباس نے بلند آواز سے نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھی تاکہ بتایا جائے یہ سنت عمل ہے۔ نماز جنازہ بلند آواز سے بھی سنت ہے، آہستہ آواز سے بھی سنت ہے، لیکن عموماً جو سنت ہے سنن نسائی میں وہ سرن ہی ہے، آہستہ آواز سے۔ اس لیے آپ دیکھیں عرب جتنے ملک ہیں وہاں پہ آہستہ آواز میں نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، یعنی بلند آواز سے نہیں پڑھی جاتی۔ خیر یہ الگ سے ٹاپک ہے نماز جنازہ کا، یہ طریقہ ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک جنازے پہ 5 تکبیرات بھی پڑھی تھی۔ جب آپ 5 تکبیرات پڑھیں گے تو پھر پانچویں جو چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرا تھا نا، تو چوتھی تکبیر کے بعد پھر آپ دعائیں مانگیں گے اور پانچویں کے بعد آپ پھر سلام پھیریں گے۔ شیعہ عموماً 5 ہی کرتے ہیں، سنی جو ہیں وہ 4 ہی کرتے ہیں۔ ویسے شیخ زبیر صاحب کے جنازے پہ بھی 5 ہوئی تھی، اور مولانا سعد صاحب کے جنازے پہ انہوں نے وصیت کی ہوئی تھی، تکبیرات بھی 5 ہوئی تھی، سلام بھی ایک طرف پھیرا گیا تھا۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ ہمارا جنازہ سنت کے مطابق جس طرح حرمین میں پڑھا جا رہا ہے عرب ملکوں میں ویسے پڑھانا ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سنت کے مطابق ہو رہا ہے، یعنی یہ کام سنت کے مطابق۔ تو نماز جنازہ کا یہ طریقہ ہے۔ اکثر لوگ ہمارے بھائیوں کو تنگ کرتے ہیں، نماز جنازہ ریکارڈ کریں، سر کی ریکارڈ کریں، یہ ہے ٹوٹل طریقہ ہے، نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے، اور پریکٹیکلی یعنی وہ جنازہ پڑھ کے بتانا ضروری نہیں ہے، بس پوسچر بتا دیا آپ خود کر لیں، اور بچپن سے ہم لوگ پڑھتے آ رہے ہیں۔ فرق اس میں یہی ہے کہ سورۃ الفاتحہ سورت ہے، دوسری میں درود شریف نماز والا، تیسری میں دعا ہے۔ بہتر ہے جنازہ والی دعا پڑھیں، اور چوتھی میں آپ نے سلام پھیر دینا، یا چوتھی کے بعد بھی دعا ہے، پانچویں کے بعد سلام پھیر دیں۔ تو یہ ہے۔ اس کے بعد میت کے لیے دعا ہے، قبر پہ جا کے، وہاں پہ نہیں ہے اجتماعی دعا ثابت، دیوبندی نہیں کرتے، بریلوی کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ بریلوی غلط کر رہے ہیں، ثابت نہیں ہے۔ تو دیوبندیوں سے پوچھیں جو آپ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں یہ بھی تو ثابت نہیں ہے، تو وہاں پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ تو دونوں ہی اپنے اپنے حصے کا غلط کام کر رہے ہیں۔ سنت یہی ہے کہ آپ نے سنت اذکار کرنے ہیں فرض نماز کے بعد، اور میت کے لیے ابو داؤد میں الفاظ ہیں کہ جب دفنا چکو تو اس کے لیے وہاں مغفرت کی، قبر میں سوالوں کی استقامت کے لیے دعا کرو۔ اور صحیح مسلم میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے، عمر بن عاص نے تو وصیت کی تھی اتنی دیر بیٹھنا ہے میری قبر کے پاس جتنی دیر اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، ایٹ لیسٹ 2 گھنٹے، کم از کم 2-2.5 گھنٹے۔ تو یہ سنت